جی، سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیے۔ آپ کے کیس کی کیا اپڈیٹس ہیں، ابھی فردر جو ہے وہ کیا پروگریس ہونے والی ہے یا کیا پروگریس ہو چکی ہے، ان کی طرف سے کیا کیا لیگل گراؤنڈز لینے چاہیے اور کیا کیا آسپیکٹس جو ہیں وہ ابھی مد نظر رکھنے چاہیے۔ اس لیگل بیٹل میں، اس معاملات میں ہم انشاءاللہ آپ کو ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ گائیڈ فار دی اویئرنیس آف پبلک ایز ویل ایز جو بھی اسلامک اسکالرز ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے انشاءاللہ اس کو لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے انشاءاللہ کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ جو فزیکل ریمانڈ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا 7 days کا، اس کی کیا لیگل امپلیکیشنز ہیں۔ نمبر 2، فزیکل ریمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس میں اگر کسٹڈی کسی کو، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو یا فار ایگزامپل کسی پولیس کو دی گئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن کا فرسٹ سٹیپ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی ہوتی ہیں، اور ان کے جو ڈیفنس لائرز ہیں، ڈیفنس کاؤنسل ہیں، ان کو کن کن پیرامیٹرز کو مد نظر رکھنا چاہیے وائل ڈیفینڈنگ دی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم لیگلی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اب ایف آئی اے نے اس کی کوگنیزنس لی ہے 7 days کی، تو ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کن کن پیرامیٹرز پہ ایف آئی اے جو ہے جنرلی کوگنیزنس لے سکتا ہے، یعنی کہ وہ کون سے کیسز ہیں جن میں ایف آئی اے ڈائریکٹلی اپنی پاورز انووک کر سکتا ہے، یعنی وہ انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر کر سکتا ہے یا انویسٹیگیشن خود کر سکتا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، جو نیا سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو 295C کی ایف آئی آر تھی، کیونکہ ہمارا پریویس لیکچر تھا کہ 295C جو ہے وہ ان کے اوپر انووک نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے کسی کی کوٹیشن کو کوٹ کیا، تو لہٰذا ان کی اپنی انٹینشن ڈیلیبریشن نہیں تھی، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پہلے اس کے اوپر ڈسکس کیا۔ اب ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ کیا اگر 295C کو اگر پروسیکیوشن 295A میں کنورٹ کرتے ہیں کہ جی کسی بھی ریلیجن کی جو ہے، یعنی کرسچن جو ریلیجن ہے ان کی جو ہے وہ فیلنگز کو آؤٹریج کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کا اگر آپ 295C سے ایف آئی آر کے اس کو جو ہے وہ سیکشن کو ایڈ یا جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ حذف کر دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو انکریمنیٹ کرے انجینئر محمد علی مرزا کو ریگارڈنگ دس سینسٹیو ایشو۔ تو کیا آپ اب اس سچویشن میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے کولیگز نے، بہت سارے لائرز نے، ایون بہت سارے اسلامک اسکالرز نے، بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ پریویس ویڈیوز میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس دیا، اور بہت سارے لیگل کوسچنز جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو آئی واز مچ بیزی کیونکہ سیول اور کرمنل پریکٹسز اور یہ جو کورٹس کی پروسیڈنگز، اور اس میں آئی واز لائک، تو اس وجہ سے ابھی جو ہے وہ مجھے ویڈیو بنانے میں دیر ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم تمام جو بھی آج تک اپ گریڈیشن ہوئی ہے ریگارڈنگ دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس، انکلوڈنگ ایف آئی ایز کوگنیزنس، انکلوڈنگ دا لیگل امپلیکیشنز آف فزیکل ریمانڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوگنیزنس آف دی راولپنڈی کورٹس اور ریمیڈیز ٹو دا انجینئر محمد علی مرزا، آج ابھی ان کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں۔ تو میری ان کی لیگل ٹیم سے بھی ڈسکشن ہوئی، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ون بائی ون اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہمارا یہ ہے، جو ہمارا یعنی آڈینس نے بھی بہت سارے کوسچنس پوچھے، تو ان میں اب سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ویلڈ کوسچن پوچھے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں سارے کوسچنس کے آنسر ملے۔ پہلا کوسچن یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کی جو فزیکل ریمانڈ ہوا ہے 7 days کا، ایف آئی اے کو کوگنیزنس دے دی گئی، تو اس کا اب نیکسٹ اس کے اندر کیا ہے، یا فزیکل ریمانڈ کا کیا مطلب ہے۔
فزیکل ریمانڈ انڈر سیکشن 167 CRPC جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے جب کوئی بھی شخص انڈر کسٹڈی ہو تو اس کے دوران، کسٹڈی کے دوران اگر آپ کو کوئی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے تو کوئی بھی جو بھی اتھارٹی کسی شخص کو اریسٹ کرتی ہے تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ود ان 24 آورز اس کو اپیئر کریں گے، پریزنٹ کریں گے بیفور دی میجسٹریٹ۔ تو کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا گیا کورٹ میں، اور اس کے بعد پریونٹیو میئر میں پہلے اریسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد 295C کی FIR ہو گئی۔ اب جو پریویس ویڈیوز تھی ہم نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ 295C اس کے اوپر انووک نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو جتنے علماء، جتنے مفتی یہ جو اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان سب کے اوپر ان ڈیٹیل جو ہے وہ یہ لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے اسلامک سکولرز اور ایون جو کرسچن کمیونٹی کی یونیورسٹیز ہیں ریلیونٹ، ان سے بہت سارے فتوے اور بہت سارے جو ہیں وہ ان کی بکس ریلیونٹ، اور بہت سارے جو اسلامک جو پلرز ہیں، ایون جو اسلامک ٹیچنگز کے ہب ہیں، ان سے فتوے جو ہیں وہ جو ہیں ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے وہ جو اسلامک سکولرز ہیں ایون بیونڈ دی بارڈرز آف پاکستان، جو بڑے سکولرز ہیں، انہوں نے اس جو 295C کے بارے میں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے ایک مولوی صاحب کے پاس کے تھرو، اس کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کو انہوں نے کس طرح سے نلیفائی کیا، وہ ساری چیزیں بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل 167 میں فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، تو فزیکل ریمانڈ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ کسی بھی اکیوزڈ کو ٹارچر کیا جائے گا یا اس کو جو ہے وہ سیل میں جو ہے وہ فار ایگزامپل جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انکریمنیٹ کیا جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہوتا۔ اس انویسٹیگیشن میں فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ FIA یہ کراس چیک کریں گے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو الیکٹرانکلی اگر ان کے ساتھ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، کیا وہ ویڈیو جو ہے اس کو فورینزک کرا کے دیکھا جائے گا کہ کیا اس ویڈیو میں کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو بلاسفیمس ہو یا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ریلیٹڈ نعوذ باللہ کوئی ڈیروگیٹری ریمارک ہے یا نہیں، تو اس چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اب کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ نارمل پولیس کے پاس اگر FIR لانچ ہوئی ہے تو کیا نارمل پولیس سے جو انویسٹیگیشن ہے FIA ڈائریکٹ کوگنیزنس لے سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر FIR لانچ نارمل پولیس کے پاس ہوئی ہو تو FIA کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ تو یہ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کوگنیزنس لینے کے لیے جو نارملی سائبر کرائمز، الیکٹرانک کرائمز اور جو آن لائن کرائمز ہیں ان سے ریلیٹڈ جورسڈکشن FIA ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ تو اس کی جو مین انویسٹیگیشن شفٹ ہے اس کے اوپر کوسچن آنا چاہیے، اور اس کو یہ لیگلی چیلنجیبل ہے بیفور دی آنریبل ہائی کورٹس میں کہ آپ اس کوسچن کو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیک اپ کریں، جو بھی ان کی لیگل ٹیم ہے، کہ FIA اس طرح سے ڈائریکٹ کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔